نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری طرح سے نہ پڑھ لیں۔ ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ اس میں پڑھا۔ ایک سیکنڈ۔ اوکے، ہم نے سب سے پہلے اس میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور 70 سے زیادہ صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود سارے جو احوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے تھرو ہم تک یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ کسی اور تاریخی کتاب سے معلوم کرنا یا اسرائیلی روایات سے کوئی چیز معلوم کرنا تو اس کے اندر تو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جس کتاب سے اس پورے سیرت کو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، اور قرآن کی ہر ایک بات لا ریب فیہ ہے نا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ان کی شباہت کے بارے میں، ان کی جو لکس تھے، اپیرنس تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ویٹش رنگت جو ہوتی ہے، گندمی رنگ کے تھے، گھنگرالے بال تھے، قد لمبا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں یہ بھی دیکھا کہ ان کی آواز میں لکنت تھی، سٹیمر کرتے تھے، ہکلاتے تھے۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلی کہ اللہ کا خالص بندہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ٹھیک ہے، ہماری جو روح ہے، ہماری جو یہ کہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کو پہچانتے ہیں، کس طرح سے اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ معنی رکھتی ہے۔ ہمارا ظاہری کیا ہے وہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ان کی لکنت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا۔ یہ ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہوتا ہے نا، کہ میں تو اچھے سے بول ہی نہیں پاتی، میں تو کوئی چیز بیان ہی نہیں کر پاتی، میں اللہ کی بات کو کیسے آگے لے کر جاؤں، مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو نروس ہو جاتی ہوں، میں تو گھبرا جاتی ہوں، میں تو سٹیمر کرنے لگتی ہوں، میری تو زبان ہی نہیں کھلتی۔ تو یہاں یہ بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز ہے بھی، تو اگر ہم دل سے اللہ کا کام کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ان کو جو سٹیمر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول ہونے کے بارے میں جب بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو جواب جو ان کی جو بات تھی وہ یہ تھی، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ انہوں نے کہا میرا بھائی جو ہے ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، کلیئر زبان ہے اس کی، تو مطلب ان کو آپ میرے ساتھ کر دیں۔ ان کو یہ بہت خوبصورت ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو تحفہ تھا کہ جب انہیں رسول بنایا گیا تو ہارون علیہ السلام کو اس وقت کا نبی بنایا گیا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہمارے آباء و اجداد، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، تو پھر یہ سب نکل کر مصر کیسے پہنچے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو پورا مصر میں ہے۔
تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہی پڑھ چکے تھے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تھے، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، کچھ تاجر وہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے ان کو کنویں میں سے نکالا تھا، اور پھر وہ جو عزیز مصر تھے وہاں پر وہ رہے، اور پھر کس طرح سے وہ پورا جو ایک منسٹر وہاں پہ تھے، ایک اچھے عہدے پر تھے وہاں پر، بادشاہ ان کو بہت سمجھتا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور جب قحط سالی ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے بھائیوں کو اور ابا جان کو اپنے وہاں پر بلا لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل مطلب ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے، بنین کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، بیٹوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی یہ بنی اسرائیل جو بنے یہ ان کے جو 12 بیٹے تھے اس سے ہی یہ پوری نسل آگے چلی۔ اچھا، ابھی جب گئے تھے وہاں پر 80 تھے، اور کہا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر سے نکلے تھے فلسطین کے لیے تو ان کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی تھی، یعنی آپ سوچیں کتنا عرصہ یہ مصر میں رہے ہوں گے۔ ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ جو فرعون ہوتا ہے وہ بادشاہ کا نام نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ مصری زبان میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بہت اچھا تھا، لیکن جب اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، جب دوسرا فرعون آیا تو وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا جو فرعون تھا وہ تو بہت ہی زیادہ ظالم تھا، مطلب اس نے تو ساری حدیں پار کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ خود کو رب کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ اچھا، وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت آسیہ سے اس نے نکاح کیا۔ حضرت آسیہ جو ایک بہت پاک باز خاتون تھیں، اور ان کے لیے تو جنت کی جو عورتیں ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے، تو فرعون نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت آسیہ نے نکاح تو کر لیا، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ رہیں جس نے خود کو رب کہا، لیکن وہ ان کے اندر، اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم حالات کو دیکھ کر اپنی عبادات چینج کر لیتے ہیں۔ ماحول ہمیں اجازت نہیں دے رہا، حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے، شوہر مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتا، شوہر کی بڑی سختیاں ہیں، پردہ شوہر مجھے کرنے نہیں دیتا، نمازیں مجھے شوہر نہیں پڑھنے دیتا، بہت سی عورتوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت آسیہ کو دیکھیں کہ حضرت آسیہ نے اوبویسلی اس طرح عبادات تو تھی نا ان کی کہ وہ جنت کی خاتون بنی، یعنی وہ اپنی عبادت میں کتنی مخلص ہوں گی کہ وہ جنتی خاتون ہے، اور ان کا شوہر فرعون ہے۔ تو اب ہم سوچیں کیا ہمارا شوہر فرعون جیسا ظالم ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیسے یہ ایکسکیوزز لگا دیتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے ایسا نہیں کرنے دیتا، حالانکہ ہم ہمارے شوہر کو ہر بات کے لیے منا لیتے ہیں، یہ عورت میں خاصیت ہوتی ہے نا، لیکن جہاں بات عبادت کی آتی ہے وہاں ہم شوہر کو بدنام کر دیتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ اوکے، پھر کیا ہوا؟ حضرت آسیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میری عبادت کرو۔ اور یہ کیا تھا اس نے کہ پوری سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا، آج بھی ہوتا ہے، ہائر کلاس، لوور کلاس، لیبر کلاس، ایسے ہی اس نے بھی کیا ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کے لوگ وہ تھے جو مصری تھے، مصر کے رہنے والے تھے، قبطی کہلاتے تھے، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا قبطی لفظ یاد رکھیے گا، ضرور ہمارے کام آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آس پاس کے لوگ تھے جو قبطی تھے، جو ہم دیکھیں گے۔ تو قبطی قوم کہلاتی تھی یہ، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو بالکل حقیر تھے، وہ بالکل لووسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے، لیبر کلاس کے لوگ تھے، ان کو اس درجے تک پہنچا دیا تھا فرعون نے۔ جتنا بھی لیبر کا کام ہوتا تھا، مزدوری کا کام ہوتا تھا، لونڈیوں کا، باندیوں کا کام ہوتا تھا، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ تو
اب یہ سب کچھ چل رہا تھا، تبھی یہ ہوا کہ یہ دیکھا گیا کہ بھائی اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں اچھے خاصے تعداد میں ہو گئے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ تو معلوم تھا، یہ تو جانتے تھے وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء پیدا ہونا یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ قوم بڑھتی جائے گی اور اس میں سے تو انبیاء آئیں گے، نبی رسول اس میں قوم میں آئیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ وہ جو ایک روایت آتی ہے جو ہم نے سنی ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ یہ اس میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا، میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، وہ سب اسرائیلی روایات ہیں اور ہمیں اس کے سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ خیر، تو انہوں نے کیا کیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس طرح تو سارے بنی اسرائیل والے جو ہیں ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے 1 سال کا وقفہ رکھا، 1 سال قتل کرتے، 1 سال قتل نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال جس سال قتل نہیں ہونا تھے، بچے ہو گئے، کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جس سال بچے قتل ہونا تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پریگننسی کو جیسے تیسے چھپا لیا، لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا اب اس بچے کو چھپانا تو مشکل تھا، کیسے بچے کو چھپائیں گے، نو مولود بچہ، نیا بچہ، مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وحی کی۔ اچھا، اس وحی کو بھی ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا، اور یہ بات ہمیشہ کلیئر رکھیں کہ وحی جو ہوتی ہے دل کا الہام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ الہام یعنی ایک اللہ کی طرف سے اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وحی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، کیسے آئی، فرشتہ آیا یا دل میں الہام آیا، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تک پلاؤ جب تک تمہیں ایسا ڈر نہ ہو جائے کہ اب بالکل پانی سر سے اوپر گزر گیا، جب تک پلاؤ۔ اور وہ کتنا عرصہ تھا، 2 دن تھے، 2 مہینے تھے، واللہ عالم، وہ بچہ کتنے دن کا تھا نہیں معلوم۔ جب تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کسی طرح کا ڈر نہیں کرنا، کسی طرح کا غم نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچہ وہ ہے جو رسولوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہی کیا۔ ان کی اماں نے جب دیکھا کہ پہرا بہت زیادہ ہو گیا اور بہت زیادہ مطلب جو ان کے سپاہی وغیرہ تھے فرعون کے، وہ چاروں طرف گھوم رہے، تو کیا کیا انہوں نے، اس کو ایک صندوق میں رکھا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے جو دریا تھا اس میں ڈال دیا، اور ان کی بہن کو کہہ دیا کہ تم جا کر اس کو سائیڈ میں چلتی ہوئی دیکھتی رہنا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، تو ان کی بہن جو تھی وہ بھی ساتھ میں چلتی گئیں، اور بلکہ آیت میں ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، بس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی جو قبطی تھے، جو فرعون کے لوگ تھے، ان کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، اور ان کی بہن سائڈ سے ان کو دیکھتی رہی۔ اب اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچ گئے، ایک کنارے پر پہنچ گئے، صندوق کنارے پر پہنچ گئی، تو فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت لی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں سے ایک کتنی خوبصورت ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم اگر اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، یا کوئی دشمن ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہاں وہ اتنا سا بچہ جو صندوق میں ہے، کچھ دنوں کا ہوگا یا کچھ مہینوں کا، اس کی وضاحت نہیں ہے، مہینے کا بھی ہو مان لو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروائی، نہ صرف حفاظت کروائی بلکہ دشمن کے گھر میں پرورش کروائی، شہنشاہوں کی طرح، راجکماروں کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ، ہے نا کتنی بڑی بات۔ تو ہوا یہ کہ فرعون کے محل کے پاس وہ صندوق گزرا، لوگوں نے اس کو دیکھا اور دریا سے نکالا، فرعون کے پاس لے کر آئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا
یہ تو معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، قبطی کا بچہ تو ہو نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس کو قتل کر دیتے، کیونکہ ہو ہی رہا تھا نا، قتل تو بچے ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح اور سالم رکھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت آسیہ نے کہا کہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اچھا، یہاں سے ہم نے نیا شروع کرنا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 9، یہاں سے ہم نے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے۔ ابھی تک ہم آلریڈی ساری چیزیں پڑھ چکے تھے، اب تھوڑا سا دھیرے جاؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص کی آیت ہے، پورا پڑھ دیتی ہوں۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرعون اور اس کی بیوی نے صندوق کھلوایا، اس میں سے ایک بڑا خوبصورت پیارا سا بچہ نکلا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے اندر ایک ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی کہ جو اس کو دیکھتا محبت کرتا، مطلب کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس کو قتل کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، یعنی ایسی کشش اس بچے میں تھی کہ جیسے صندوق میں سے نکالا، اسے قتل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، مگر جس طریقے سے یہ بچہ آیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے، جسے ذبح ہونے سے کے ڈر سے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اب جو فرعون تھا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو۔ اب یہاں سے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو قتل نہ کرو سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو قتل کرنے کا سوچا تھا کہ ہم اس بچے کو قتل کر دیں، لیکن حضرت آسیہ ظاہر سی بات ہے فرعون کی بیوی تھی، وہاں کے بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی، ہے نا، ان کے کہنے پہ وہ لوگ رک گئے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد سے محروم تھے، تو حضرت آسیہ نے سوچا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ کی شان ہے، دیکھیں، یعنی جو اس بچے کو ذبح کرنا تھا، کتنی بڑی اللہ کی شان ہے، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پلے گا۔ اور ایک اور بات، وہ کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ اب یہ بتائیں، رب کا دعویٰ کرنے والا بھی خود کے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کے اندر عبرت ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کر لیں، آج بھی سائنس نے کتنا زیادہ اپنے آپ کو کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے سائنس، ہے نا؟ تو کیا جو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں بچوں کے لیے، کیا ہر انسان کا بچہ ہو جاتا ہے؟ بتائیے، آپ لوگوں نے اپنے آس پاس لوگ دیکھے ہوں گے، کئی لوگ جو بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لاکھوں کے، تو کیا وہ گارنٹیڈ پیرنٹس بن جاتے ہیں؟ نہیں نا۔ اتنی ایڈوانس سائنس ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو اولاد دینا ہوتی ہے اس کو ہی اولاد ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ کروانے والے 100% لوگوں کی اولاد ہو جاتی ہے نا؟ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے بیٹے دیں گے، جس کو چاہیں گے بیٹیاں دیں گے، جس کو چاہیں گے دونوں دیں گے، جس کو چاہیں گے کچھ نہیں دیں گے۔ ہم کتنا بھی ٹریٹمنٹ کروا لیں، کتنے بھی علاج کروا لیں، لاکھوں کے کروا لیں، جس کو نہیں ہونا اولاد اس کو نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، وہ بھی اولاد کا خواہش مند ہوتے ہوئے بھی اولاد نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، لوگ متھے ٹیکتے ہیں، ہے نا، اولاد کے لیے، کئی جگہ مزاروں پہ جا کے منتیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد دے دے۔ تو اولاد دینے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔
کوئی مشکل کشا دنیا میں نہیں ہے، کوئی حاجت روا اس دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو آپ کی منتوں سے اولاد دے دیں۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ اور منت مانگنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ساری جو منتیں مانی جاتی ہیں نا، یہ اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، آپ کے رزلٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم منتیں مانتے نا کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں نفلیں پڑھوں گی، میرا کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی، میرا کام ہو جائے گا تو میں صدقہ کروں گی۔ کرتے ہیں آپ لوگ ایسی منتیں؟ بتائیے، منت کرتے ہیں؟ آپ ہی نفل کی تو کرتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ نہیں ہم لوگ نہیں کرتے تھے۔ آپ ہی نفل تو مانتے ہیں کہ اللہ جیسے بچے پاس ہو جائیں یا کوئی ایسا کام ہو جائے تو اچھا ٹھیک ہے، ہاں چلیں، ہم بھی کرتے تھے شکرانہ نفل۔ شکرانہ، نہیں شکرانہ الگ ہے، نفل مانگنا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ نفل مان لیتے ہیں وہ الگ ہے، شکرانہ الگ۔ میں ایک منٹ سمجھاتی ہوں نا، یہ بات آئی ہے تو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا کام کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہو، میں اپنا خود کا بتا دوں کہ میں بہت نفلیں بولا کرتی تھی، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں نفل پڑھوں گی، میرا وہ کام ہو جائے تو نفل پڑھوں گی، میرا یہ کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گی، میرا بہت تھا یہ ماننا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ معاذ اللہ ہم ایسا کہہ کر کیا ہم اللہ کو یہ ایک وہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں آپ کے لیے نماز پڑھوں گی، اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں آپ کے لیے روزہ رکھوں گی؟ یعنی ہم اللہ پہ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے ہماری عبادات کا؟ یہ بتائیں۔ اس بات کو ایسے سمجھیں جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی کرتی تھی، ہے نا، میں خود بھی کرتی تھی، لیکن اب اس چیز کو میں جس طرح سمجھی ہوں میں اس طرح سمجھا رہی ہوں کہ میں کسی کو بولوں کہ دیکھو تم میرا یہ کام کر دو، میرے نوٹس لکھ دو، میں تمہیں ایک چاکلیٹ دوں گی، تم میرا یہ کام کر دو میں تمہیں 100 روپے دوں گی، تو معاذ اللہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا کام کر دے، میرا بچہ پاس ہو جائے، میں نفل پڑھوں گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرطیں لگا رہے ہیں؟ اگر اس نظریے سے دیکھیں گے تو لگے گا نہیں کہ یہ ہمارا کام تو بڑا غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر آپ بولیں گے پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آپ نے کروانا ہے، دعا کی ہر ممکن کوشش کریں، تہجد میں اٹھیں، کام بہت زیادہ مشکل ہے، تہجد میں اٹھیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، پھر کیا وہ کام ہو گیا، بچہ آپ کا بہت اچھے نمبر سے پاس ہوا، آپ نے تہجد میں اس کے لیے خوب دعائیں کی، بچے نے محنت کی، بچہ پاس ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے شکرانے کے سجدے کرنا ہے۔ شکرانے کی نفل بھی نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھ لیں، شکرانے کے سجدے ہوتے ہیں، آپ نے شکرانے کا سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہوا تھا، میں بہت خوش ہوں، میں عبادات میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، اپنا تیرا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اب شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو چاہیں وہ کریں، صدقہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، اب آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ شمیم بات کو سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو کیونکہ میں خود یہ کرتی تھی، میں بہت کرتی تھی، میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ نفل بولتی تھی، اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں نفل پڑھوں گی، اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گی۔ لیکن جب ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے یہ ہمیں چیز بتائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عنایت فرمائے، ہمارے جتنے بھی استاد ہیں، جب ہم نے ان سے سوال کیے اور انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائیں، پھر ہم نے حدیث بھی دیکھی کہ منت مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو واقعی میں بات سمجھ میں آئی کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو شرط رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اگر یہ کام کروایا تو میں کروں گی، مطلب معاذ اللہ کیا میں اتنی عبادت میں بڑی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ ساری منتیں ماننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں
یہ ہمارا حساب نہیں ہے، مسلمانوں کا حساب کتاب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے مانگنا ہے اللہ سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کے رو رو کر دعائیں مانگیں، اور جب وہ کام ہو جائے تو اللہ کو شکر ادا کریں، صدقے کے طور پہ کریں، نوافل پڑھیں، نوافل تو خیر ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو سجدہ، جیسے آپ کھڑے ہیں، آپ کے بچے کا رزلٹ آیا، آل آف اے سڈن آپ کو پتہ چلا کہ میرے بچے کے تو بہت اچھے مارکس آئے، وہ پاس آئے، وہیں کے وہیں اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جائیں، وہ ہوتا ہے سجدہ شکرانے کا جو آپ کے دل سے ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ایک سامنے آئی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اوکے آپ ہی جیسے کھلاڑی لوگ کھیل کے میدان میں ہی سجدہ کرنے لگتے ہیں، جی وہی ہوتا ہے سجدہ، وہی اصل سجدہ ہوتا ہے شکرانے کا. آپ نے مسلم کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا، کبھی بھی کچھ ان کو سینچری ہوئی، کچھ ہوا تو وہ وہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے اصل شکرانے کا سجدہ. آپ کو جیسے ہی پتہ چلے آپ نے وہیں سجدہ کر دینا ہے. آپ کو نیوز ملی، آپ 10th کا رزلٹ دیکھ رہے ہو، 12th کا رزلٹ دیکھ رہے ہو، آپ کا بچہ آپ 90% مارکس آئے، آپ نے فوراً جا نماز بچھائی. وہ تو بنا جا نماز کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو آبویسلی ہوگی نا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے فوراً جا نماز بچھائی اور اللہ کو شکر ادا کیا، آپ سجدے میں گر گئے، اور جتنا شکر ادا کرنا ہے آپ کرو. یہ اصل طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھے. اوکے، تو آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا. کیا کہا تھا؟ کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اور لیکن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہی بات فرعون نے بھی کہہ دی ہوتی، اگر اس پہ حامی بھر دی ہوتی کہ ہاں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو ہو سکتا تھا کہ فرعون بھی ان ظالموں میں سے نکل جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے. لیکن اس نے ایسا نہ کہا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ فرعون نے اس کو اپنا بیٹا یا اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اور آسیہ، حضرت آسیہ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اس کو پالا پوسا، اور ان کو تو اس کے درجات ویسے بھی بہت زیادہ ان کے حضرت آسیہ کے بلند ہوئے ہی تھے. اب اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیے تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے. اب یہاں پر ماں کے دل کے بارے میں سوچیں. اللہ کے کہنے پر وہ جو وحی نازل ہوئی تھی ان کے دل پر، انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر بھیج تو دیا. ایک ماں کا دل اب آپ سوچیں کہ کیسا ہو رہا ہوگا، کیسا تڑپ رہا ہوگا اپنے بچے کے لیے. کوئی بھی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے اس کے بنا رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اب وہ بڑی پریشان ہو گئیں. یہ قرآن کی آیت کی ہی ترجمہ میں نے آپ کو پڑھا کہ یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر دیتی. کیا مطلب تھا؟ کہ ان کا دل اتنا بے چین ہوا کہ وہ چاہتی تو وہاں پہ جا کے فرعون کے محل میں جا کے بتا دیتی، میرا بچہ ہے، مجھے واپس کر دو. ہم سب مائیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی محبت کیا ہوتی ہے. ہمارا بچہ ہم سے دور ہو جائے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہی حال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے، یعنی ہم نے ان کو صبر عنایت فرمایا، کیونکہ صبر دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنا بہت قریبی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بچہ، ہے نا، کسی کا باپ، کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے نا صبر آنا. لیکن وقت کے ساتھ، یا پھر یہ کہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہمیں صبر آ جاتا ہے. آپ دیکھیے، ایک مسلمان کے گھر پہ جب میت ہوتی ہے، جو واقعتاً مسلمان ہے، نام کا مسلمان نہیں، وہ ہائے وابیلا نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا. نوحہ سمجھتے ہیں آپ؟ چیخو پکار. کسی کی میت پر، چاہے وہ آپ کا والد ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، اگر اس پر آپ نوحہ کرتی ہیں، یعنی ارے میرا اپنا چلا گیا، اب میں کس کے سہارے جیوں گی، میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں، اس طرح کی باتیں کرنا
بہت بڑا گناہ ہے. میرے پاس حدیث نہیں ہے وہ، بلکہ بڑی ایسے سخت الفاظ آئے اس عورت کے لیے جو اس طرح کے کام کرتی ہے. اور جو واقعتاً مسلمان ہیں وہ کبھی اس طرح نہیں کرتا. اب آپ کہیں گے ہمارا اپنا گیا ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ بالکل نہیں صبر آتا. آنکھیں روتی ہیں. مجھے آج کہاں کہاں کی باتیں یاد آ رہی ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے. ایک اور حدیث یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ ان کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، 1 یا 1.5 سال کا بچہ. میں بڑی روتی ہوں اس حدیث کو، اس کے الفاظ اگر ایگزیکٹ مجھے ابھی وہ تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کا بچہ ان کی گود میں ہے. 1.5 سال کا بچہ، سوچیں. اور اتنی محبت کا بچہ ہوگا نا، بالکل جب آپ مطلب ایک اچھی عمر کے ہو گئے تھے جب آپ کو وہ بیٹا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا اس بیٹے کا. اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی. 2 بیٹوں کا انتقال پہلے ہو چکا، یہ تیسرا بیٹا ہے، آپ کی گود میں ہے، آپ اس کو دیکھنے گئے ہیں. اور کئی جگہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتا. 1.5 سال کا بچہ آپ کے ہاتھ میں فوت ہو جائے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم سمجھ سکتے ہیں نا. وہ بچہ جب فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، آپ بس روئے چلے جا رہے تھے. اب سوچیں تو اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ ارے رسول اللہ اللہ کے رسول ہو کے رو رہے تھے؟ بھائی وہ تو صبر کرنا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے تو کہا ہے صبر کرو. رسول اللہ کیسے رو رہے تھے؟ یہی صحابہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، مطلب آپ تو رو ہی نہیں سکتے نا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے صحیح، لیکن انہوں نے کہا میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا. میں اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا، میں اللہ سے شکایت نہیں کر رہا، لیکن میرا دل اندر سے رو رہا ہے. اللہ اکبر. مطلب اس کے جو الفاظ ہیں نا اس حدیث کے، وہ اس سے کیفیت پتہ چلتی ہے ایک باپ کی. اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان تو ہیں. بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دے، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا، لیکن میرا دل تو رو رہا ہے. اس دل کو رونے سے تو نہیں روکا جا سکتا. تو جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، بہت بہتا ہے. ہم شدید غم میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ جنازے کو پکڑ لو، رونے لگو، اپنے پردے کا خیال نہ کرو. اسی طرح سے ایک عورت تھی جس کو یہ پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، تو کہا کہ بھائی تم نے اتنی بڑی خبر سنی، لیکن اس کے باوجود تمہاری جو چادر تھی سر کی وہ کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، مطلب تم اپنے پردے میں رہی. اب کیا ہو، کسی عورت کو اگر پتہ چلے اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا تو وہ تو بالکل دیوانی ہو جائے، اسے اپنے سر کا خیال رہے نہ بالوں کا خیال رہے. تو جب کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. سبحان اللہ. انہوں نے اب اس بات کا خیال رکھا کہ میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اولاد گئی ہے، غم بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا اس بات کا خیال رکھا. تو آپ لوگ ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اپنے آس پاس بھی، خود ہی نہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس جب بھی کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں میت تو ہوتی ہے نا، جب بھی ایسا ہوتا ہے، وہ نوحہ والی حدیث انشاءاللہ میں شیئر کروں گی، وہ ضرور یاد رکھیں. اس کے لیے بڑے سخت الفاظ آئیں کہ جو نوحہ کرنے والے، ہم میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم ماتم کریں، ٹھیک ہے. اور ہاں 3 دن کا ماتم ہے. جی ہاں، غلطیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ہم مانگیں گے. ہم نے غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جب نہیں معلوم تھا، ہم نے بہت ساری اس طرح کی غلطیاں کی. غلطی کی معافی مانگنے سے ہمیشہ یہ والی بات یاد رکھا کریں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ منع کیا تھا کہ اس کا درخت نہیں کھانا، اس کے باوجود آپ نے کھایا.
اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، ٹھیک ہے، کہا کہ جاؤ تمہاری بیوی دنیا میں جاؤ، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ کہ اللہ ان سے ناراض رہے؟ نہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے توبہ کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی توبہ قبول کر لی، نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ ان کو نبیوں کا درجہ دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں زانیہ کا تذکرہ ہے، زانیہ تھی، زنا بہت بڑی کا گناہ ہے، یہاں تک کہ اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو زنا کرنے والے کی سزائے موت ہے۔ انہوں نے اتنی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، سزا ملنے سے پہلے اتنی توبہ کی کہ ان کو رجم تو کر دیا اس عورت کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، زانیہ کی۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ زانیہ تھی، آپ جنازے کی نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ اس نے اتنی توبہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے، اعلیٰ مقام پر ہے یہ جنت میں اب اللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور رسول اللہ کو اس کی جنازے کی نماز پڑھوانے۔ زانیہ جس کی سزا موت ہے، اور اس کو زنا کرنے کی سزا ملی بھی، سزائے موت، اور سزائے موت ملنے کے بعد رسول اللہ اس کی جنازے کی نماز پڑھوا رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچیے، ہے نا؟ تو گناہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اوکے، اچھا، اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں وہ بڑی پریشان کہ میں کیا کروں، اور اتنی بے قرار ہو گئی تھیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کا دل کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا، بے قراری ہو گئی تھی کہ میں کسی طرح سے اپنے بیٹے سے ملوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو تمہارے پاس واپس لاؤں گا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پوری آیت کو اچھے سے انالائز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل پر صبر باندھ دیا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا کہ تمہاری اولاد کو ہم تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، اور ظاہر سی بات ہے دودھ پیتے بچے کو دودھ کی ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی اور چیز تو بچہ کھا نہیں سکتا۔ تو ہوا یہ کہ دودھ پلانے کے لیے بہت ساری دائیاں آئیں، بہت ساری عورتیں آئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس پر پہلے سے ہی تمام دودھ حرام کر دیے۔ یعنی کوئی بھی عورت آتی، موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پینے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یعنی وہ چھوٹا سا بچہ اور وہ اپنا منہ ہٹا لے۔ اب حضرت آسیہ کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو اپنے بچے کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو لیا، اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھیں کہ میرا بچہ اور دودھ کے لیے تڑپے، ہے نا؟ مصر کی ملکہ اور بچے کو دودھ نہیں پلوا پا رہی تھیں، ان کے لیے دودھ کا انتظام کرنا مطلب بے حد ضروری تھا۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہیں سے بھی اس کا انتظام کرنا ہے، میرے بچے کو دودھ پلوانا ہے، ہر قیمت پر دودھ کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن جو بھی دایا آتی، جس کو بھی بلایا جاتا، موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے، وہ بچہ اپنا منہ پھیر لیتا۔ اب حضرت آسیہ یہ کہتی ہیں کہ اب یہ بچہ دودھ پیے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تو فوت ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کس کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے؟ ان کی بیٹی کو، کہ جا کے تم نے سارے حالات دریافت کرنا ہے۔
وہ وہاں پہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آئی بلکہ یہ سب کچھ دیکھتی رہیں، وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک دایا آ رہی ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، انتظام نہیں ہو رہا، تو وہ گئی وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ میں نا تم لوگوں کو ایک گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہوں، اور جو کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے مطلب ان کا دودھ جو ہے وہ بچہ پی لے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ درمیان کی جو بات ہے وہ چھوڑ دی گئی، کیونکہ یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے اس سے 10 طرح کے سوال کرے ہوں گے، تم کون ہو، تمہارے گھر والے کون ہیں، اور تم نے کیسے کہہ دیا کہ جو تمہاری ماں ہے وہ اس کا دودھ جو ہے یہ بچہ پی لے گا، کیا یہ تمہارے گھر کا بچہ ہے؟ 10 طرح کے سوال کیے ہوں گے، تو انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا کہ بھئی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، مطلب آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اور ہم کیسے دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کا بچہ پریشان ہو؟ ہمارے گھر اگر ہمارے گھر سے اگر یہ کوئی عورت اگر اس بچے کو دودھ پلائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ پی لے۔ اب انہوں نے پھر یہ بھی سوال کیا ہوگا کہ تمہاری ماں کے دودھ کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہارون علیہ السلام 1 سال کا ہی تو وقفہ تھا نا دونوں کے درمیان، تو 1 سال وہ پیدا ہوئے، 1 سال یہ پیدا ہوئے، تو چھوٹے سے ہی ہوں گے ہارون علیہ السلام بھی، دودھ ہی پیتے ہوں گے ماں کا، تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میرا بھائی ہے چھوٹا، وہ دودھ پیتا ہوا ہے، تو اس کو بھی دودھ پلا دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہاں پہ بڑی سمجھداری کے ساتھ، یعنی ان کی بہن بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے سمجھداری سے ساری باتوں کو ٹیکل کیا۔ اب ان کی ماں کو لایا گیا، ٹھیک ہے، ان کو لانے کا انتظام کیا گیا، اور جیسے ہی ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا، بچہ خوش ہو گیا اور دودھ پینے لگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی پلاننگز، دیکھیں یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں نا چیزوں کو لے کر، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جسے صندوق میں ڈال کے فرعون کے محل پہنچوا دیا گیا، وہ فرعون جو اس بچے کو مارنا چاہتا تھا اسی گھر میں کفالت پا رہا ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے پریشان ہے کہ میں اپنے بچے سے کیسے ملوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس بچے سے ملوا دیا۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جو کچھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے تمہارے پاس واپس لے کر آئیں گے، ہم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ کیسے پورا کیا؟ کہ اس بچے نے کسی اور عورت کا دودھ اپنے منہ سے نہیں لگایا۔ ظاہر سی بات ہے بچہ اگر دودھ نہیں پیے گا زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے ماں اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ اچھا، پہلے جو عرب ممالک تھے نا اس میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ جو خاندانی بچے ہوتے تھے وہ دودھ جو تھے ان کو پلانے کے لیے ویسے بھی دایا آتی تھیں، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حلیمہ جو بی بی حلیمہ تھیں، ان کی جو ماں تھی وہ دودھ پلاتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، تو یہ کچھ اسی طرح کا ماحول اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ہم جیسے رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ بی بی جو حلیمہ تھیں وہ اپنے ساتھ لے آئی تھیں رسول اللہ کو، اور انہیں ان کی پرورش کی، کفالت کی 2 سال تک۔ ایسے ہی ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئیں کہ بھائی اس کو دودھ پلانا میرے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ بچہ جو بچ بھی گیا ایک شہزادے کے طور پہ بھی ہے اور اپنی ماں کے گھر بھی آ گیا،
آپ سمجھ رہے ہیں ڈیپتھ سمجھ رہے ہیں اس بات کی؟ سبحان اللہ، ماں کے گھر میں پرورش بھی کر رہا ہے وہ بچہ، وہ سکون سے بچ بھی گیا اور بلکہ فرعون کی ہی نگرانی میں ہے اب، سبحان اللہ۔ اور ہوا یہ کہ شہزادہ ہے اب تو وہ، ہے نا، شہزادہ ہے تو پورا جو تحفے تھے، وظیفے تھے، ہے نا، جو گفٹس تھے وہ ان کے گھر پہ پہنچائے گئے کہ بھائی ان کے بچے کو، اب تو وہ شہزادہ ہے نا، کوئی تکلیف نہ ہو، تو ہر طرح کی عیش و آرام اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس گھر میں مل رہا تھا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اسے پہلے وحی کے ذریعے سے سن کر اللہ کا وعدہ حق ہونے کا علم تھا، تو اب آنکھوں سے دیکھ کر اس کے حق ہونے کا علم ہو جائے۔ یعنی یہ صرف بات تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر کے دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا، لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ جیسے ہم کچھ اس طرح سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ جو دعا مانگو گے اللہ اسے قبول فرمائیں گے، ہے نا۔ ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، ہم تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ کام ہمارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم کتنی جلدی بدظن ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں تہجد میں خود دنیاوی آسمان پر آتا ہوں اور کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، اور اللہ نے تو مجھے یہ چیز دی ہی نہیں، ہے نا۔ ہوتا ہے نا، کتنی جلدی انسان اس چیز سے پلٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی بدظن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس طرح سچا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، لائک ہمارے سامنے 3 چیزیں ہیں، اے، بی اور سی۔ ہم نے چیز مانگی اے، ٹھیک ہے، اور ہمیں شدید اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اے والی کی اے جو باکس ہے فار ایگزامپل ہمیں وہ مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے بی بھی نہیں، سی مقرر کر کے رکھا ہے۔ اب جب ہم اے کے لیے طلب کر رہے ہیں، ہمیں اے نہیں مل رہا اور ہم پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اتنی دعائیں کر رہی ہوں، تو مجھے کیوں نہیں عطا کر رہا، اور تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک یا تو حدیث کے الفاظ ہیں یا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک بندے کو دیتا ہے، جب تک بندہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تو میری سنتا نہیں ہے، شاید حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تب تک بندے کو دیتا ہے جب تک بندہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم غصے میں یہ نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ، چلو اللہ تعالیٰ تو میری کب سنے گا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ ہمارے ایمان کو خراب کر دینے والی بات ہے۔ تو جب ہم نے ایک ہی تمنا کی، ہمیں وہ نہیں ملی، تو یہ سوچے کہ اس ایک کے اندر ایسی خرابی تھی جو اگر ہمیں وہ چیز مل جاتی تو ہماری زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی۔ وہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ یا تو بعد میں، یا پھر کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پوری جو پلاننگز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے حساب سے ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے۔ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے میرے لیے اے صحیح ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے میرے لیے جو پلاننگ سی ہے، پلان سی ہے، وہ میرے لیے بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہیں سے بھی لا کے رکھ دے گا، حالانکہ میں نے وہ مانگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم بس انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر پر آ گئے، جتنا ٹائم رضاعت کا تھا، دودھ پینے کا تھا، اس میں وہ اپنی والدہ کے پاس گزارے، اور وہاں رہنے سے ہوا کیا
کم سے کم 2 سال تو رکے ہوں گے نا اپنی ماں کے پاس. وہاں رہنے سے کیا ہوا؟ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ قصے، وہ واقعات، وہ بیان، وہ باتیں ان کے کانوں میں پڑتی رہیں، اور ان کو خود پتہ چل گیا کہ میں اسی گھر کا بچہ ہوں. دھیرے دھیرے انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں. مطلب ان کے لیے کوئی بھی چیز جو تھی وہ چھپی ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو ساری چیزیں پتہ چلی. اور ادھر وہ شہزادے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے، یعنی عمدہ تعلیم، عمدہ ان کے پوشاک، عمدہ ان کا کھانا، سب کچھ شہنشاہوں بادشاہوں کی طرح ہو رہا تھا. اور یہاں اپنے ماں باپ سے بھی وہ مل لیے تھے، ان کو بھی جانتے تھے. اب بتائیں کہ وہاں کون سی کمی تھی ان کی زندگی میں؟ کوئی بھی نہیں تھی، ہے نا. تمام چیزیں ان کو پتہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ان پر تھی، اللہ کے رسول تھے، ظاہر سی بات ہے. یعنی ہر ایک چیز، یعنی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے اوپر اٹھا لی تھی. ٹائم ہو گیا الحمدللہ ہمارا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے، بیچ میں ہم نے بہت ساری اور باتیں بھی کی. تو ہم نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنی کوئی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسی سچویشنز کریٹ کر دیتا ہے کہ وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پوری طرح سے توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر پوری طرح سے ہم بھروسہ رکھیں. یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسے ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے لیے، میرے حق میں جو لکھا ہے وہ بہتر ہوگا، اور میرے حق میں بہتر ہی کرنا. جب ہماری یہ نیت ہو جائے گی نا کہ اگر میرے کانٹا بھی چبھا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے چبھا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر دے دے گا. اور میں کہوں کہ ارے یہ کانٹا کیسے چبھ گیا، کیوں چبھ گیا میرے پیر میں، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے گا. تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی سے یہ کام ہوا ہے. اوکے جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.